زیادہ حسین یوسف زئی صاحب ترجمان تحریک تحفظ جان پاکستان ہمارے ساتھ ہیں۔ اخوند بھائی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اخوند زادہ صاحب میری آواز پہنچ رہی؟ جی آپ دوبارہ اگر ریپیٹ کریں، مجھے آپ کی آواز ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی اخوند زادہ صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ صرف یہ بتا دیں پہلے۔ ابھی تو آواز آ رہی ہے جی ہماری ابھی نا کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں JUIF کے، ان سے بات ہو رہی تھی۔ ذرا آپ تھوڑا سا بتائیے گا اعظم سواتی صاحب، بیک ڈور رابطے، تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں کامران بھائی کی بات میں چونکہ راستے میں تھا، میں صحیح سن نہیں پایا، فون پہ مجھے لیا گیا تھا، لیکن جہاں تک میں نے ان کی گفتگو سنی، یہ بات ان کی بالکل بجا ہے، اور انہوں نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی تھی جب ہماری نیگوسیشنز ہو رہے تھے کہ اگر ہم ایک اتحاد کی طرف آگے بڑھیں گے تو ہم میں سے پھر کوئی سیاسی جماعت بیک ڈور چینل پہ رابطہ نہیں کرے گا، جو بھی ہوگا وہ الائنس کے تھرو ہی ہوگا، وہ جمہوری قوتوں سے بات کریں گے، وہ جس کے ساتھ بھی بات کریں گے وہ الائنس ہی بات کرے گا، اور پی ٹی آئی کیٹیگریکلی اس پہ ایگری کر گئی تھی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ۔ ابھی کی جو صورتحال ہے اور آپ کا جو سوال ہے، تو ایک تو میں کامران بھائی کو کہوں گا کہ جہاں تک اعظم سواتی صاحب کا تعلق ہے، وہ تو ہم سے پہلے آپ کی پارٹی میں بھی رہ چکے ہیں، تو زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں اس پہ زیادہ رائے نہیں دوں گا، لیکن اتنا صرف کہوں گا کہ پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے کسی کو یہ ٹاسک نہیں دیا ہوا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بالواسطہ یا جو ہے نا وہ بلا واسطہ رابطہ کرے۔ اس پہ ہماری پارٹی بالکل کلیئر ہے۔ سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب کا اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے کہ ہم نہ کوئی رابطہ کر رہے ہیں اس وقت، نہ کریں گے، کیونکہ وہ ڈر گئے اعظم سواتی صاحب کے قرآن اٹھانے سے ڈر گئے ہیں، سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھنے سے ڈر گئے نا سر آپ بھی۔ میں اس ڈیٹیل میں سلمان بھائی نہیں جانا چاہتا، میں کسی کے اوپر وہ قائل نہیں ہوں کہ پوائنٹس ماروں، لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب نے جو کہا ہے وہ اپنے پرسنل کیپیسٹی میں کہا ہے، پارٹی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ پارٹی کی طرف سے نہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو عمران خان کی طرف سے کوئی ایسی ہدایات ملی ہے، نہ عمران خان کوئی ایسی چیزوں کے اوپر۔ دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں، اگر عمران خان نے ڈیل ہی کرنا ہے تو پھر 2.5 سال جیل میں رہ کر اس کو کیا کرنا تھا؟ ٹھیک ہے، اگر اس طرح کے، اور خدا نہ خواستہ عمران خان ڈیل کریں گے تو اعظم سواتی صاحب کو کہیں گے یا XYZ کسی اور کو کہیں گے۔ تو اعظم سواتی بھی کہتے ہیں ڈیل نہیں ہے، عمران خان صاحب نے اپنے کیسز سے متعلق بات دی کہ وہ تو اعظم سواتی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم ڈیل کے لیے بات نہیں کر رہے، میں پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں۔ جو بھی اعظم سواتی صاحب کلیم کر رہے ہیں، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ذاتی طور پر مجھے ان سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہ پارٹی کی طرف سے ان کے، دیکھیں تحریک تحفظ یعنی پاکستان بنائی گئی اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم نے اب آئین کا تحفظ کرنا ہے، تو آئین کا اگر ہم نے تحفظ کرنا ہے تو آئین کے دائرے میں رہ کر تو اسٹیبلشمنٹ کا وہ کوئی رول نہیں بنتا کہ ہم ان سے بات کریں۔ اگر ہم بات کریں گے بھی تو ہمارے تحریک کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب جو کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی پوائنٹ پہ بات ہوگی کہ ان کو ہم آفیشلی اور باعزت طریقے کے ساتھ کس طرح ریٹریٹ کرنے کا موقع دے سکتے ہیں، کس طرح باعزت طور پر اپنے بیروں کو بھی واپس جا سکتے ہیں، صرف اس ایک بنیاد پہ بات ہو سکتی ہے، باقی ان کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے۔ اخوند زادہ صاحب میں دوبارہ بھی آپ کے پاس اب بھی کلیئر کر دیں، آج جنید اکبر صاحب ظاہر PTI کے PK کے صدر ہیں جی، انہوں نے قیادت سے مشورے کے بعد نا اسی ماہ خیبر پختونخوا کے آنے اور جانے والے تمام راستے ادھر افغانستان سے ہوں، گلگت بلتستان سے ہوں یا اسلام آباد سے ہوں، وہ بند کر دیں گے۔ اس سے سر صبح ہی کٹ جائے گا، بتائیے آپ کیسے کریں گے مینیج، اور یہ کیسے ہوگا یہ بھی میں ذرا جاننا چاہتا ہوں، یہ کوئی راست اقدام ہے؟ ذرا مجھے بتائیں۔ دیکھیں جی، وہ پارٹی کے صوبائی صدر ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو میں اس کی تائید ہی کروں گا، اور ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں اس پہ آؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں جو آپ نے ہماری بہن شیلا رضا صاحب سے یہ جو صاحبہ سے پوچھا، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی جمہوری سوچ رکھنے والی جماعت آج بڑے ایک عجیب طریقے سے حلیے بہانے پیش کر کے ایک دوغلے پن کا شکار ہے۔ ان کو میں صرف یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ 24 جولائی 2024 کو جو میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں اسی کینالز کے اوپر، جس کی پریزیڈنسی یعنی اس کو چیئر کیا تھا محترم جناب آصف علی زرداری صاحب نے، اس کے منٹس موجود ہیں۔ میں آ رہا ہوں شیلا صاحب، آ رہا ہوں آپ کے پاس، آ رہا ہوں۔ اس کے اوپر میں سپیکولیشن نہیں کر رہا، بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سب کچھ کیا، یہ سب کچھ اگری کر گئے، اور میں نہیں، عرفان صدیقی صاحب جو ان کے اتحادی ہے، اور آج ان کو اگر یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونے کا تانا دے رہے ہیں تو جب حکومت آپس میں بنائی تھی اس وقت ڈیموکریٹک سوچ کہا تھی، مزید اگر یہ پوری قوم کو مل کر ماموں بنا رہے ہیں نا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ کہ عوام ہماری الحمدللہ اتنی باشعور ہو چکی ہے، ان میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ ان کو یہ تضادات نظر آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن ایک بیانیہ لے کے چلے اور دوسرے دن دوسرے بیانیہ لے کر چلے. پھر جب سندھ کے اندر جی ڈی اے، جس میں ہماری ایک اتحادی جماعت بھی ہے سندھ یونائٹڈ فرنٹ، انہوں نے اس کے اوپر بہت شور اور زور سے آواز اٹھایا. ہم سندھ گئے فوراً ان کے پاس اس ایشو کے لے کر. ہم نے وہاں پہ پورے 2-3 دن ایکٹیویٹیز کی. جب شور بڑا، عوام متحرک ہوئے اس کے خلاف، پھر پیپلز پارٹی کو سندھ کے حقوق یاد آ گئے، پھر پیپلز پارٹی کو جمہوریت یاد آ گئی. اور آج بھی میں ان کو ایک آفر کر رہا ہوں، اگر آپ واقعی سنجیدہ ہے اس ایشو کو لے کر، تو جو پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں جو ریزولوشن جمع کرائی ہے، آپ آئے اس کو بیک کریں. ہم آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ آپ لوگ کس طرف کھڑے ہیں. شہلا صاحبہ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے ذرا یہ بتا دیں، جو 20 تاریخ کو جو جلسہ کی آپ لوگوں نے اجازت مانگی ہے G9 میں، تو بتا دیجئے گا وہ کیا کرنا کیا اس جلسے کا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر وہ تو ہماری ایک اتحادی جماعت ہے مجلس وحدت المسلمین. ان کا 3 سال بعد یہ اجتماع ہوتا ہے جس میں وہ اپنے نئے امیر کا انتخاب کرتے ہیں. تو 2 دن ان کا یہ اجتماع ہے، اور آخری دن پھر ساری سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ ایک بہت بڑے اجتماع کی شکل وہ لے گا، جو ایک جلسہ بن جائے گا، کیونکہ باقی ساری سیاسی جماعتیں بھی اس میں شریک ہوں گے. ہمارے سارے اسلام آباد کی اور پنڈی کی تنظیمیں اس میں شریک ہوں گی. تو ایک جلسے کی صورت اختیار کرے گا، اور اس میں صرف تحریک تحفظ آئینی پاکستان نہیں، بلکہ ساری وہ جمہوری قوتیں جو اس وقت سمجھتی ہے کہ پاکستان جو ہم اجید بحرانوں میں گرا ہوا ہے، ان کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ اپنی عقل